السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری کہانیوں کی محفل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت دلچسپ کہانی لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نیک انسان سے جس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ایک قرآنی کہانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ دوستو، کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی کہانیوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بچوں سے بات کر رہے تھے تو ایک بچے نے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے جواب دیا، میں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے اس سرزمین پر ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتایا کہ 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ پر میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک غلام لڑکا تھا جس کا نام یوشع بن نون تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نبوت کے عہدے پر فائز کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک ہار نہیں مانوں گا جب تک 2 سمندروں کے ملاپ کی اس جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے سالوں تک سفر کرنا پڑے۔ لہٰذا دونوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں انہیں کیسے ڈھونڈوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ٹوکری میں مچھلی ڈال کر ساتھ لے جائیں، جہاں وہ مچھلی آپ سے کھو جائے وہیں پر آپ کی ملاقات ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مچھلی ٹوکری میں ڈال کر ساتھ رکھی اور اپنے غلام یوشع بن نون کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے تو آرام کرنے کو لیٹ گئے اور انہیں نیند آ گئی۔ اتنے میں مچھلی ہلنے لگی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا۔ جب وہ جاگے اور کچھ اور آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام سے کہنے لگے کہ کھانا لے آؤ، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ جانے کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی تھی وہاں پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو کھانا لانے کا کہا تو یوشع کہنے لگے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے چٹان والی جگہ پر آرام کیا میں مچھلی کو بھول گیا اور یقیناً شیطان نے مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ وہی جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ لہٰذا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات تلاش کرتے ہوئے واپس چل پڑے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ بھی اس سے سیکھیں۔ خضر کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور آپ ایسی بات پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو علم ہی نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں کسی بھی بات پر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھ سے کسی بھی بات پر سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود اس بارے میں آپ کو بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور سفر کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو آپ نے بہت غلط کیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول پر مجھ سے پکڑ نہ کریں۔ اتنے میں ایک پرندہ اڑتا ہوا کشتی کے کنارے پر آ بیٹھا۔ حضرت خضر کہنے لگے کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسا کہ اس چڑیا کے منہ میں سمندر کا پانی۔ بہرحال وہ مزید آگے چلے تو انہیں ایک لڑکا کچھ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتا نظر آیا۔ حضرت خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ خضر کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر اس کے بعد بھی میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اب تو آپ کو میرے خلاف ایک عذر مل گیا۔ وہ کچھ اور آگے چلے یہاں تک کہ وہ ایک قصبے تک پہنچے۔ انہوں نے قصبے کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہیں ایک دیوار نظر آئی جو کہ بہت بوسیدہ تھی اور بس گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر نے اسے دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر کہنے لگے اب میرا اور آپ کا راستہ الگ ہوا، میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جہاں تک کشتی کی بات ہے تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی اور وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور زبردستی کشتیاں ہتھیا لیا کرتا تھا۔
میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے۔ رہی بات لڑکے کی تو اس کے والدین بہت نیک تھے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ اپنی سرکشی سے انہیں دکھ دے گا، لہٰذا میں نے سوچا کہ میرا رب اس کے بدلے انہیں نیک اولاد سے نوازے۔ جہاں تک دیوار کی بات ہے تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ایک خزانہ چھپا تھا جو ان دونوں کا تھا، اور ان کا باپ ایک بہت نیک آدمی تھا۔ سو میرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچیں اور اپنے رب کی رحمت کے طور پر اپنا خزانہ حاصل کر لیں، اور میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے وضاحت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سنانے کے بعد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کرتے تو ہمیں مزید باتیں سیکھنے کو ملتی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔